اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سبق نمبر 5 کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 میں آج ہم 2 ٹاپک پڑھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہمارا ہے اسماء اشارہ اور دوسرا ہے حروف ندا۔ دونوں مختصر ٹاپک ہیں، بہت آسان ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے تو آپ کو جلدی یہ یاد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ کی طرف۔ تو جب بھی کسی چیز یا کسی شخص کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ الفاظ جو ہیں اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ ہر زبان میں ایسا ہے، جیسے کہ اردو میں ہم جب کوئی قریب کی چیز ہو تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں یہ پینسل ہے، اور اگر دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ کرسی ہے۔ اسی طرح سے انگلش میں کہتے ہیں دس از کوئی بھی چیز ہے، دس از چیئر، اور جو اگر دور ہو تو دیٹ از ٹیبل۔ تو اسی طرح سے ہر زبان میں ہے۔ عربی میں بھی اس کے لیے مخصوص حروف استعمال ہوئے ہیں جنہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اردو زبان میں ہم جو بھی اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ قریب کے لیے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، یہ مؤنث کے لیے بھی، یہ وہ جو ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی، اور اگر جمع میں بھی کوئی چیز ہوگی بھلے وہ قریب ہو یا دور ہو، دونوں حالتوں میں وہ یہ اور وہی رہے گا۔ لیکن عربی میں کیونکہ یہ ایک بڑی وسیع زبان ہے، اس میں آپ کو کم سے کم 6 سے 8 الفاظ یاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں بے انتہا بار آئے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے ان کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے یہ قرآن میں اس کی میننگ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت۔ اب دیکھیے، سب پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے حاذا۔ حاذا جو ہے یہ قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے اسماء اشارہ میں سے قریب کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو حاذا جو ہے یہ نمبر 1 بات اس میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ قریب کا استعمال کے لیے ہے، یعنی یہ، اور نمبر 2 بات یہ کہ یہ مذکر چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے حاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اسی طرح سے حاذہی مؤنث ہے اور یہ بھی یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کی چیز کے لیے۔ تو پہچان کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ گول ہا جو ہے جسے گول تا بھی کہتے ہیں، تو گول تا عموماً مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مسلم، اور جب اس کی مؤنث بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلماتن، تو گول تا آ گئی۔ اسی طرح سے آپ جب حاذہی دیکھیں تو سمجھ جائیے یہ مؤنث چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم حاذا کے ساتھ ہی تینوں اس کی کنڈیشن دیکھتے چلتے ہیں۔ تو حاذا کے لیے، حاذا سے آگے بڑھنے کے لیے سے پہلے میں پھر دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ عام زبان میں جیسے عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں ایک ہوتا ہے واحد اور دوسرا ہوتا ہے جمع، یعنی ایک چیز کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ جب 2 ہو جائے یا 2 سے زیادہ ہو جائے تو وہ جمع کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ہمیں 3 باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی چیز ایک ہے تو وہ واحد، اور اگر 2 ہے تو وہ مثنیٰ، اور پھر 2 سے زیادہ ہے تو جمع۔ تو یہی کنڈیشن کے لیے ہمیں اسماء اشارہ میں بھی تبدیلی کرنی ہوتی، جبکہ میں پہلے بتا چکی ہوں اردو میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، اب حاذا جو ہے واحد چیز کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوگا، لیکن اگر مذکر چیزیں قریب ہیں اور 2 ہیں تو ہم اس کے لیے استعمال کریں گے حاذانی۔ الف اور نون کا اضافہ، الف تو موجود تھا، نون کا اضافہ کر دیا جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ حاذانی۔ اسی طرح سے جو مؤنث ہے، قریب کی چیز ہے، حاذہی، تو اس کا مثنیٰ بنانے کے لیے، یعنی اگر وہ مؤنث ہیں اور 2 چیزیں ہیں قریب میں ہیں تو اس کے لیے بولیں گے ہم ہاتانی۔ اسی طرح سے جب 2 سے زیادہ چیزیں ہوں گی اور وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں اور 3 سے زیادہ جتنی بھی ہو سکتی ہیں، تو اب مؤنث اور مذکر کا فرق ختم ہو گیا، بلکہ ایک لفظ استعمال کیا جائے گا ہاؤلائی۔ کیا استعمال کیا جائے گا؟ جی، ہاؤلائی۔ تو یہ لفظ آپ کو بہت پہچانا ہوا لگ رہا ہوگا کیونکہ قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دور کے اشارے کے لیے، یعنی اشارہ بعید کے لیے۔ تو اشارہ بعید میں
سب سے پہلے مذکر کی طرف دیکھیں، مذکر ہے، واحد ہے، دور ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے ذالکا۔ جی کیا استعمال ہوا ہے؟ ذالکا، یعنی وہ، مذکر کے لیے، اور واحد چیز ہے اور مؤنث ہے اور دور ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے تلکا۔ تلکا یعنی وہ، مؤنث۔ اب یہ مذکر دور ہے اور دو ہے، مثنیٰ کی کنڈیشن میں ہے، تو جب اگر وہ دو ہے تو پھر ہم کہیں گے زانکا۔ کیا کہیں گے ہم اسے؟ زانکا۔ اور اگر مؤنث ہے، دو ہے، دور ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تانکا۔ کیا کہیں گے؟ تانکا۔ اور اس زانکا اور تانکا کے بعد اگر دو سے زیادہ یا واحد جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب دور ہیں، تو ان کو ملا کے ایک ہی ورڈ یوز ہوگا، اولائکا۔ اولائکا، یہ لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو یہ بہت مشہور و معروف اسماء اشارہ ہیں۔ پھر آپ اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیجئے۔ پہلے آپ قریب کے لیے ایک چارٹ بنائیے کہ قریب کی مذکر مؤنث ہیں، واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے۔ اسی طرح بعید کی چیز کے لیے مذکر مؤنث، واحد ہے اور پھر مثنیٰ ہے اور پھر جمع ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اسماء اشارہ، اور اس کے لیے اب ہم قرآن سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آئیے قرآن میں سے چند آیات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ھذا، اس کے لیے جو آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا۔ تو یہاں ھذا الذی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا دوسرا لفظ ہے ذالکا، تو اس کے لیے آیت آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ایک بات اور اس ضمن میں بتاتی چلوں کہ تلکا جو ہے قرآن پاک میں یہ اور وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ کہیں گے کہ ذالکا کے مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن عموماً ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ۔ تو دیکھیں میں نے یہاں پہ دونوں ورڈ استعمال کیے، یہ وہ کتاب ہے، یہ زور دینے کے لیے بات میں جب زور دیا جائے اور کسی چیز کو بہت شدت کے ساتھ بتایا جائے تو اس طرح کا طرز تخاطب جو ہے قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ اس کے بعد ہماری تیسری آیت ہے اولائکا کے لیے، اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں اولائکا دو دفعہ استعمال ہوا ہے، تو اس کی بار بار پریکٹس کیجیے، بار بار دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یہ تمام حروف یاد ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حرف ندا۔ ندا کے معنی ہے بلانا یا پکارنا۔ تو ہر زبان میں کسی کو بلانے یا پکارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔ تو مثال ہم لیتے ہیں اردو کی۔ اردو میں اگر ہمیں کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ہم بولیں گے اے لڑکے، یا ارے بھائی ادھر آنا۔ تو اس قسم کے الفاظ جو کسی کے نام سے پہلے لگائے جائیں تو وہ جو ہیں حروف ندا کہلاتے ہیں۔ جس شخص کو یا جس چیز کو پکارا جاتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے۔ یہ دو ورڈ یاد رکھیں، ندا اور پھر منادا۔ ندا وہ جو پکارا ہے، پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں منادا۔ تو عربی میں اس کو پکارنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا۔ تو یا جو ہے یہ اس کی دو صورتیں ہیں، دو طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، جیسے زیدن، نارن، تو اگر جب اس پہ یا داخل ہو جاتی ہے، یا زیدن، تو یا کے بعد زید پہ جو دو پیش لگے تھے آخر میں وہ ایک پیش رہ جائے گا، تو بن جائے گا یا زیدو۔ اسی طرح نارن تھا، اگر اس پہ یا لگ جائے گا تو بن جائے گا یا نارو۔ تو یہ یاد کرنے کی بات ہے کہ جس لفظ سے پہلے یا ندا حرف لگایا جائے تو اس کی تنوین کو ختم کر کے
سنگل حرکت لگا دی جاتی ہے، دو پیش ہو تو ایک پیش ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام لگا ہو، جیسے الرجلو، الرجلو، تو جب اس سے پہلے یا لگے گا تو اب یا الرجلو نہیں ہوگا بلکہ ایہا کا اضافہ کیا جائے گا، یا ایہا الرجلو۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا، یا ایہا الذین آمنو، کیونکہ الذین میں ال لگا ہوا تھا اس لیے یا کے ساتھ ایہا لگا۔ اسی طرح سے جب کوئی چیز مؤنث ہو تو مؤنث کے لیے جب یا لگایا جاتا ہے تو یا کے ساتھ ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ البنتو بیٹی، یا البنتو نہیں ہوگا بلکہ یا ایتھا البنتو کیا بن جائے گا، یا ایتھا البنتو۔ اسی طرح الطفلتو، الطفلہ بچی کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ جب یا لگے گا تو یا الطفلہ نہیں بن جائے گا بلکہ بنے گا یا ایتھا الطفلتو، یا ایتھا الطفلتو۔ اسی طرح تھا النفس المطمئنہ، تو بن جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو یہ تھی ہمارے حرف ندا۔ پھر سن لیں، یاد رکھیے، یاد رکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یا جو ہے عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے لگایا جاتا ہے، جس لفظ کے اوپر یہ لگتا ہے اس کے آخر کے جو دو پیش ہیں وہ ایک پیش میں چینج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ پہ صرف پیش ایک ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے مریمو یا مریمو، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یا ابراہیمو اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی، یا موسیٰ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جن حروف کے اوپر پہلے سے الف لام داخل ہو، ال کر کے وہ ہوں، جیسے النبیو، الانسانو، تو ان حروف میں یا لگانے کے بعد ایہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مذکر حروف کے ساتھ ایہا، مؤنث حروف کے ساتھ ایتھا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اسے یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور آپ کو جو بھی مسائل ہوں، جو بھی پریشانی ہوں، یا جو سوال آپ پوچھنا چاہیں تو ہم سے کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، آگے لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو، یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔